بہت بڑا تعطل تھا جو 5 ماہ جاری رہا۔ اس دوران پاکستان نے IMF کی اب تمام شرائط مان لی ہے، کیونکہ اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ IMF پروگرام ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عام طور پر یہ شرائط اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد IMF بورڈ میٹنگ سے پہلے پوری کرنا ہوتی ہیں، مگر اس مرتبہ IMF نے انہیں اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے مشروط کر دیا تھا۔ اس وقت ملک میں ڈالر کا ریٹ مارکیٹ بیسڈ ہے۔ حکومت نے بجلی کے نرخ میں صارفین پر 3.39 روپے فی یونٹ کا اضافی سرچارج عائد کر دیا ہے۔ 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگ چکے ہیں۔ GST 17 سے بڑھ کے 18% ہو چکا ہے۔ IMF کے مطالبے پر اسٹیٹ بینک نے شرح سود 17% سے بڑھا کے 20% کر دی ہے، جبکہ اگلی مانیٹری پالیسی میٹنگ 27 اپریل کے بجائے اب 4 اپریل کو طلب کر لی گئی ہے، اور خدشہ ہے کہ IMF کے مطالبے پر اسٹیٹ بینک شرح سود میں مزید اضافہ کر دے گا، اور یہ اضافہ 3% بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کے حوالے سے چین کے بینک نے 1.3 ارب ڈالرز کا قرض بھی رول اوور کر دیا ہے، جبکہ 2 ارب ڈالرز کے سیف ڈپازٹس کے رول اوور کے لیے پاکستان نے چین سے درخواست کی ہے۔ دراصل اس مالی سال کے اختتام تک پاکستان کو اپنے زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب ڈالر تک کرنے ہیں، جبکہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے ذخائر 4 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ وزیر خزانہ ڈار کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے IMF کی تمام پیشگی شرائط پوری کر لی ہیں، البتہ ایکسٹرنل فائنینسنگ میں گیپ سے متعلق IMF سے ابھی ہماری بات چیت جاری ہے۔ اس کو پروگرام کہاں کھویا ہوا ہے، آخر کب یہ پروگرام کی حوالے سے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا، اور دوسری جو اس حوالے سے مراحل ہیں وہ پورے ہوں گے، اور پھر کہیں جا کے یہ پروگرام بحال ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر خاقان نجیب، IMF امور معاشی امور کے ماہر بھی ہیں، وزارت خزانہ میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ یہ فرمائیے گا آپ کی اطلاعات کیا ہیں، کیونکہ یقیناً یہ کوئی بزنس ایز یوزول نہیں ہے، کیونکہ آج سے کوئی 3 ہفتے قبل، تقریباً 3 ہفتے سے زائد قبل، وزیر خزانہ کا اندازہ یہ تھا کہ 3 سے 4 دن تک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ اس میں اتنی بڑی تاخیر ہو جانا اور آج بھی وہ نہ ہونا، آج بھی اس کے آثار نظر نہ آنا، یہ کیا پرابلم ہے جو اتنا شدید ہے؟ کامران بھائی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اس پروگرام کے 9th ریویو کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم 9th ریویو میں آ رہے تھے تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا بٹوین پاکستان اتھارٹیز اینڈ IMF۔ نمبر 2، جو ہماری سٹیبلائزیشن تھی وہ بڑی ہارش سٹیبلائزیشن تھی، کیونکہ جو چینجز تھے وہ بڑے ایبرپٹ تھے۔ اس سے میرا کیا مطلب ہے، آپ نے مانیٹری پالیسی کا صحیح ذکر کر دیا، ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ بہت بڑی ہوئی آ رہی تھی بیکاز ہم پیگ کیے ہوئے تھے۔ انرجی پالیسی میں ایک بڑا چینج آ رہا تھا، گیس، بجلی، پیٹرولیم میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسیشن میں ایک بڑا چینج آ رہا تھا۔ نمبر 3 جو بات ہے نا، اس وقت جو یہ ان پاپولر فیصلے تھے یہ پولیٹیکلی ٹاکسک تھے، ہم نے ڈیلے کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ مطلب ہم ہر چیز جو ہے، مطلب گیس کی قیمت میں تبدیلی میں 28 ماہ لگا دیے، اب بہت ابرپٹلی کرنا پڑا، مشکل لگ رہی تھی۔ اور I think one has to be honest today and say this, our ability to handle the program was weak always، اور اسی وجہ سے پاکستان نے کبھی بھی کوئی پروگرام کمپلیٹ نہیں کیا سوائے 2016 کے، اور میں نے چونکہ وہ پروگرام اینکر کیا تھا تو مجھے معلوم ہے اسپیسیفک ٹیم جو بیٹھ کے اس کو ہینڈل کرتی تھی آف اے سیٹ آف پروفیشنلز۔ آخری میں اب جو پرابلم آ گئی ہے وہ ہے انٹرنیشنل سپورٹ۔ انٹرنیشنل سپورٹ کا جائزہ آپ ایسے لیں گے، آپ کو سعودی فائنانس منسٹر نے بھی یہ کہا کہ آپ اپنا ٹھیک کیجئے، آپ اپنے ٹیکسز لگائیے، ہم تو لگا رہے ہیں، پر اس کے باوجود، اور ادھر میں تھوڑا سا فنڈ کو بھی رسپانسبل سمجھتا ہوں، انہوں نے 170 ارب کے ٹیکسز لگائے، لارجلی انڈائریکٹ۔ کسی نے یہ کہا کہ ہم ایگریکلچر انکم پہ، کسی نے یہ کہا کہ ہم ریٹیلرز پہ، کسی نے یہ کہا کہ ہم پراپرٹی پہ کیپٹل گینز، کسی نے کہا کہ اربن موویبل پراپرٹی پہ ٹیکس، کسی نے نہیں کہا۔ تو یہاں پہ کہنا تو آسان تھا کہ ہم we want to tax the rich and we want to help the poor, but I think that really didn't transpire. So اور مشکل ہوئی حکومت کو یہ ٹیکسیشن کرنے میں، وہ بھی اس میں ایک مشکل تھا۔ مگر ڈاکٹر صاحب ابھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک ناممکن عمل تھا کسی بھی حکومت کے لیے، اور اس حکومت کے لیے جس کو کہ ابھی الیکشن میں جانا ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے کر دی۔ اس کے باوجود بھی ایز اف لگتا یہ ہے، اور ابھی تو صرف اسٹاف لیول کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو ابھی پروگرام تو نہیں ہونا نا، ابھی LOI ہوگا، اس کے بعد جا کے پھر ایگزیکٹو بورڈ ہوگا، تو اس کے باوجود اتنی سختیاں کیوں ہیں یہ؟ یہ اتنی سختیاں اس لیے ہیں کہ یہ چینجز بہت ایبرپٹ تھے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم نے ابھی مانیٹری پالیسی تو بہت ریسنٹلی کی ہے، ہم نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی چلا رہے تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہم پیگڈ ڈالر ابھی بھی چلا رہے تھے۔ ہم نے بہت تاخیر کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اب آ کے بات آئی ساری ایکسٹرنل فائنینسنگ کی۔ میں نے بہت ہفتے پہلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایکچولی جو سارا فلکرم ہے اس کا ٹلٹنگ وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ ہے، سوائے چائنا کے۔
यहाँ पे मैं समझता हूँ कि फंड को लीड लेनी चाहिए थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो मल्टीलैटरल्स के, फॉर एग्जांपल एक राइज 1 राइज 2 हमारे प्रोग्राम लोन्स हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, $950 मिलियन है, अब उसको कंफर्म करना है। अब आई थिंक कि एटलीस्ट इस लेवल पे आईएमएफ जो है खुद इस चीज की कॉन्फर्मेशन कर सकता है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे, सऊदी अरेबिया के $2 अरब हैं, यूएई की इन्वेस्टमेंट है, ये सब वो रकूम है। पर इसके साथ साथ एक मसला और है एक्सटर्नल में, और वो ये है कि आईएमएफ का ये ख्याल है कि आपका करंट अकाउंट का खसारा $7-8 अरब पे चला जाएगा, क्योंकि आप जब ये प्रोग्राम में जाएंगे तो आप जो एक्सटर्नल की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव करेंगे, इंपोर्ट्स खुलेंगी। अथॉरिटीज का ये ख्याल है कि नहीं, हम इतनी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा गैप इतना बड़ा नहीं बनेगा एक्सटर्नल का जितना आप समझ रहे हैं। आई थिंक ये भी एक टिल्टिंग पॉइंट है इस पर। सो इसको भी हमें तय करना है। ये भी याद रखिए कि फंड के लिए भी देयर जॉब्स आर ऑन द लाइन। 29 अगस्त को उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जून 30 को $16.2 बिलियन के रिजर्व्स लिए खड़ा होगा, जब उन्होंने बोर्ड में प्रेजेंट किया था। आपने सही नंबर दिया। अब जो नंबर आ रहा है वो ये है कि $8-10 अरब पे भी पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये है एक ओवरऑल सिचुएशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर